کچھ لوگ کہتے ہیں 21، 22 اور 23 رجب کو کچھ خاص اعمال وظیفے کرنے سے، نماز پڑھنے سے یا ذکر کرنے سے مخصوص انداز سے تو قسمت کھل جاتی ہے۔ یہ 21، 22 رجب کو بھی چھوڑ دیں، اکثر و بیشتر ہوتا ہے جو فلانی رات کو، فلانے سال کی فلانی تاریخ کو اتنے نوافل پڑھ لو، اس میں اتنی رکعت میں اتنے دفعہ قل هو اللہ احد، ایک رکعت میں 10 دفعہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، فلانے دن یہ کام کر لو شادی ہو جائے گی، فلانے دن یا حافظ یا سلام فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہے نا؟ اسی طرح کے ذکر و اذکار ملتے ہیں نا۔ یہ میرے بھائی دو چیزیں سوچیے، آپ کا یہ ذکر کرنے سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی، یہ غیب ہے نا، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا اللہ نے آپ کو کسی مستند ذریعے سے بتایا کہ تم یہ کام اس طریقے سے کرو میں تمہیں یہ چیز عطا کرتا ہوں؟ اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاح کے ذریعے اللہ سے، نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ جو ذکر اذکار اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وحی ہے، اس میں تو بتایا گیا نا، جو شخص مثال کے طور پہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اوپر محافظ اور نگران موجود رہتا ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے، جو شخص صبح اور شام کے اذکار میں بسم اللہ الذی اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ ہے نا، یہ سب جو شخص یہ کرے گا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی مقام پر پڑاؤ ڈالے گا اور یہ ذکر کر لے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حفاظت کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ اللہ لے رہا ہے نا، اور اللہ نے مستند ذریعے سے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو جو اذکار قرآن و حدیث میں وارد ہیں، جن کی فضیلت وارد ہے یا جن کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کوئی ضمانت موجود ہے، اس پر ہمارا 100% یقین اور اس کو ضرور کیجیے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو شخص مسنون اذکار کرتا ہے جو احادیث میں وارد ہے، جو ضمانتیں وارد ہے، اس کو اس قسم کے ڈھکوسلوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وقت بھی نہیں بچتا، دماغ بھی نہیں جاتا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو یعنی کئی احادیث میں مروی اور مفہوم اس کا درست ہے لیکن اس کی کئی سندوں پر کلام ہے، کہ جب بدعت آتی ہے نا تو اللہ اس کے مثل سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ جب اس طرح کے چونچلوں میں ہم پڑھتے ہیں نا تو ان سے وہ برکت جو سنت کے اوپر عمل کرنے کی، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے کے بجائے جو اس طرح کے فضول قسم کے بغیر غیر مستند، بغیر حوالہ، کسی کا اپنا تجربہ ہے، کسی نے کیا، اس کو کوئی فائدہ ہو گیا، اللہ دینے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے، باقی رہی میری بات، وہ سب کو ہوگا، سب کے لیے بہترین ہے، تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت کوئی لائے صحیح سند کے ساتھ، ہم قبول کریں گے، بھاگنے والے نہیں ہیں، چور نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں وظائف وارد ہیں، ان کے اوپر عمل کیجئے، اسی میں سب کچھ مل جائے گا، اولاد بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، شادی بھی ہوگی، جنت کی ضمانت بھی ملے گی، جہنم سے بھی انسان بچے گا، رزق میں بھی کشادگی ہے، سب کچھ اس کے اندر، سب کچھ موجود ہے۔ قرض سے نجات کی دعائیں بھی موجود ہیں، اذکار بھی موجود ہیں، قرآن کے وظائف آپ بے شمار پڑھتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر رات کا اندھیرا، فنادیٰ فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ کے فلانی ٹائم پہ اتنی دفعہ پڑھ لو اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ اعتماد اور وہ یقین ہی نہیں ہے نا، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کار ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم تو اپنے خود ساختہ طریقوں سے اللہ کو پکارنے اور ماننے والے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کیجیے۔